الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ مسکرا کر پورا مجمع محبت کے ساتھ کہیے والحمدللہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار آمینہ کے لال، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت مالک حوض کوثر، مصطفیٰ کریم معراج کی رات کے دولہا، معراج کی رات بہت تیزی کے ساتھ سفر فرمانے والے آقا، مزدے جافدہ سنانے والے آقا، ہم گناہ گاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لینے والے آقا، معراج والے آقا، راج والے آقا، تاج والے آقا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند خراج عقیدت پیش کریں اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علم کی چٹان سنیت کی جان، کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں لو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی ہی آیت کے اندر میرا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جانے والا بھی پاک ہے، لے جانے والا بھی پاک ہے۔ کون لے گیا؟ وہی پاک ذات اللہ رب العزت اپنے محبوب کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو معراج عطا فرمائی، حضرت آدم کو معراج، حضرت موسیٰ کو معراج، حضرت نوح کو معراج، حضرت ابراہیم کو معراج، حضرت اسماعیل کو معراج عطا ہوئی، حضرت داؤد کو معراج عطا ہوئی، حضرت زکریا کو معراج عطا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معراج عطا کی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی معراج کا عالم ہی نرالا ہے، میرے مصطفیٰ کی معراج کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہر نبی کی معراج
معراج اپنی جگہ ہے، ہر نبی کی معراج اپنی جگہ ہے، میرے مصطفیٰ کی معراج اپنی جگہ ہے، میرے مصطفیٰ کی معراج کا کوئی پوچھنا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی معراج کا عالم تو یہ ہے، اللہ اکبر، جب 27ویں رات آتی ہے رجب المرجب کے مہینے میں، جو 27ویں رات آتی ہے، اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بلایا، اے جبریل سدرہ چھوڑ دو۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل سدرہ چھوڑو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا میں نے سدرہ کو چھوڑ دیا ہے، بتا کیا کہتا ہے، کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل آج 27ویں رات ہے، جاؤ میرے محبوب کو دولہا بنا کے میرے قرب میں لے آؤ۔ حضرت جبریل امی چلے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے چلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے قرب میں جا رہے ہیں۔ کس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کو دولہا بنا کے اللہ رب العزت کے قرب میں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قریب لے کر کے آئیں گے مصطفیٰ کو، دولہا بنا کر کے لے کر کے آئیں گے مصطفیٰ کو۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل امی چلے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل تنہا مت جانا، بلکہ میکائیل کو بھی لے لو، بلکہ اسرافیل کو بھی لے لو، اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت جبریل امی نے حضرت میکائیل کو لے لیا، اسرافیل کو لے لیا، اسرائیل کو لے لیا۔ جب لے کر کے چلے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل کس کس کو اپنے ساتھ لے لیا؟ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں نے میکائیل کو بھی لے لیا ہے، میں نے اسرافیل کو بھی لے لیا ہے، میں نے اسرائیل کو بھی لے لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلکہ اتنے ہی مت جاؤ، جبریل تعداد اور بڑھا لے، تعداد اور بڑھا لے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں جی رب جلیل بتا کتنے فرشتوں کو لے کر کے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کی نوری بارات کو بھیجا، میرے محبوب کو دولہا بنا کے میرے قرب میں لے آ۔ حضرت جبریل امی 70,000 فرشتوں کی بارات کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ پہلے حضرت جبریل امی ڈائریکٹ نہیں آئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جنت گئے، جنت سے براق لیا۔ جب جنت میں پہنچے ہیں حضرت جبریل امی، جانے کے بعد میں دیکھا کہ جنت کے اندر تو 40,000 براق ہیں، اور ہر براق کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امی اب شش و پنج میں پڑ گئے، آخر کار ہر براق ایک سے ایک خوبصورت ہے، ہر براق ایک سے ایک اچھا ہے، ہر براق ایک سے ایک حسین و جمیل ہے، ہر براق ایک سے ایک اچھا ہے، کس براق کو لیا جائے؟ آخر کار حضرت جبریل امی کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو ساروں قطار سر جھکائے رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امی اس کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد میں پوچھا اے براق کس لیے رو رہا ہے، کون سا غم لگ گیا ہے، آخر کار وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، دقت کیا ہے، علت کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جبریل امی سے وہ براق عرض کرتا ہے اے جبریل امی میں نے 40,000 سال پہلے یہ سنا تھا عبداللہ کا نور نظر، آمینہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا جناب محمد الرسول اللہ معراج میں جائیں گے، اللہ رب العزت کے قرب میں جائیں گے۔ میں تبھی سے رو رہا ہوں، اور اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش مصطفیٰ کی سواری کے لیے مجھے منتخب کر دیا جائے، مصطفیٰ کی سواری کے لیے مجھے منتخب کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امی کو اس کے رونے پر پیار آ گیا۔ جب رونے پر پیار آیا تو براق کا بھی کام بن گیا۔ حضرت جبریل امی نے اسی براق کو لیا ہے، لے کر کے چلے ہیں، جنت کا ساز و سامان لے بھی گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جنتی براق لے لیا ہے، جنت کا ساز و سامان لے لیا۔ اب جبریل امی چلے ہیں، 70,000 فرشتوں کی بارات کو لے کر کے چلے ہیں، میرے مصطفیٰ کو دولہا بنا کے اللہ کے قرب میں لانے کے
لیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر مصطفیٰ کے قریب آئے ہیں. اس وقت میں میرے مصطفیٰ مسجد حرام میں نہیں تھے بلکہ اپنی چچی زاد بہن حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے. میرے مصطفیٰ حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر کے پہنچے ہیں. اللہ اللہ جب میرے مصطفیٰ کے قریب میں پہنچے حضرت جبریل امین نے دیکھا مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں, مصطفیٰ آرام میں ہیں, اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین شش و پنج میں پڑ گئے. اگر بیدار کروں تو کس انداز سے کروں, مصطفیٰ کو جگاؤں تو کس انداز سے جگاؤں, مصطفیٰ کو بیدار کروں تو کس طرح سے کروں. ارے آج تم کہتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے, آج تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں, آج تم کہتے ہو نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, آج تم نبی کی شان میں غلط جملوں کا استعمال کرتے ہو, بدتمیزی سے پیش آتے ہو. جبریل امی کا عقیدہ تو دیکھو. حضرت جبریل امی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, مولا بتا تیرا محبوب تو آرام میں ہے, تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے. ادھر سے مولا تیرا حکم ہے جلدی لے کر کے آنا, جتنا جلدی ہو سکے میرے محبوب کو دولہا بنا کے میرے قرب میں لے کر کے آنا. لیکن مولا یہاں تو تیرا محبوب آرام کر رہا ہے, یہاں تو تیرا محبوب آرام میں ہے. بتا مولا جگاؤں تو کس طرح سے جگاؤں, اگر آواز دیتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی, ہاتھ پکڑ کر کے مصطفیٰ کا ہلاتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی, قدم پکڑ کے ہلاتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی. مولا بتا تو صحیح کس انداز سے تیرے محبوب کو بیدار کروں. اللہ رب العزت سے فرمایا جبریل تم نے اچھا کیا پوچھ لیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا بتا کس انداز سے جگاؤں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل بتانا میرا کام ہے, جگانا تمہارا کام ہے. بتانا میرا کام ہے, جگانا تمہارا کام ہے. حضرت جبریل امی سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل میں نے تمہارے لب کافور کے بنائے ہیں, میں نے تمہارے لب کافور کے بنائے ہیں, اپنے محبوب کے طلبے نور کے بنائے ہیں. تمہارے لب کافور کے بنائے ہیں, اپنے محبوب کے طلبے نور کے بنائے ہیں. کافور کے اندر ٹھنڈک ہوا کرتی ہے, کافور کے اندر سفیدی ہوا کرتی ہے, کافور ٹھنڈا ہوا کرتا ہے. حضرت جبریل امی سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل میں نے تمہارے لب کافور کے بنائے ہیں, اپنے محبوب کے طلب نور کے بنائے ہیں. اپنے لبوں کو مصطفیٰ کے طلبوں سے مس کر دو, یعنی کہ چوم لو. جیسے ہی لب لگیں گے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی, مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے. حضرت جبریل امی ہے مصطفیٰ کے طلبوں کو جیسے ہی چوما ہے. حضرت جبریل امی نے آج تم کہتے ہو مصطفیٰ کے نام کو چومنا اللہ اللہ ناجائز و بدعت ہے, شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہو. ارے چومنا جبریل امی سے پوچھو, جبریل امی نے تو میرے مصطفیٰ کے طلبوں کو چوما ہے. آسمان کا چاند بھی میرے مصطفیٰ کے طلبوں کی بھیک مانگتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ چمکتا ہے. سورج میرے مصطفیٰ کے طلبوں کی بھیک مانگتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ چمکتا ہے. آسمان میرے مصطفیٰ کے طلبوں کی بھیک مانگتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ چمکتا ہے. زمین میرے مصطفیٰ کے طلبوں کی بھیک مانگتی ہے تب کہیں جا کر کے وہ چمکتی ہے. ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے نور کی بھیک مانگ رہی ہے, میرے مصطفیٰ کے طلبوں کی بھیک مانگ رہی ہے تب کہیں جا کر کے وہ چمک رہی ہے. حضرت جبریل امی نے اللہ اکبر مصطفیٰ کے طلبوں کو چوما, جیسے ہی اپنے لبوں کو لگایا حضرت جبریل امی نے مصطفیٰ بیدار ہوئے, ٹھنڈک پہنچی مصطفیٰ کو, بیدار ہوئے مصطفیٰ, ٹھنڈک پہنچی مصطفیٰ کو. جبریل کہیے کیا بات ہے, رات میں کیسے آنا ہوا؟ ساری دنیا رات کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے, جبریل کس لیے حاضر آئے؟
حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں. محبت سے بول دو آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں. جبریل کس نے بھیجا؟ جی آقا رب نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر کے آیا ہوں، براق لے کر کے آیا ہوں، 70,000 فرشتوں کی بارات لایا ہوں، جنت کا ساز و سامان لایا ہوں. رب کا حکم یہ ہے جتنا جلدی ہو سکے میرے محبوب کو دولہا بنا کے میرے قرب میں لے آؤ. اب معزز سامعین اکرام، دولہا آپ کے یہاں بھی بنتا ہے، دولہا میرے یہاں بھی بنتا ہے، دولہا ان کے یہاں بھی بنتا ہے، دولہا ان کے یہاں بھی بنتا ہے، اور یہ صبح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن میرے اور آپ کے دولہا کا انداز الگ ہے اور معراج کے دولہا کا انداز یہ الگ ہے. معراج کا دولہا ہے میرا مصطفیٰ، اللہ رب العزت کے قرب میں جا رہے ہیں مصطفیٰ. حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے، خود رب کعبہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. چلیے آقا میرے مصطفیٰ کو زمزم شریف سے غسل دیا گیا ہے، زمزم شریف سے غسل دے دیا گیا مصطفیٰ کو. عمل مختصر کر کے یہ بتا دوں حضرت جبریل امی دولہا بنا رہے ہیں مصطفیٰ کو، مصطفیٰ دولہا بن رہے ہیں. اللہ اللہ کائنات کے دولہا دولہا بن رہے ہیں، کائنات کے مصطفیٰ دولہا بن رہے ہیں، خدا کے محبوب دولہا بن رہے ہیں. اللہ اللہ بننے والا نبیوں کا سردار ہے اور بنانے والا فرشتوں کا سردار ہے. جبریل دولہا بنا رہے ہیں، بننے والا نبیوں کا سردار ہے، بنانے والا فرشتوں کا سردار ہے. حضرت جبریل امی نے دولہا بنایا ہے مصطفیٰ کو. جب لے کر کے چلے ہیں مصطفیٰ کو، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے ہیں. جب براق پر سوار ہونے لگے مصطفیٰ، حضرت جبریل امی نے کہا آقا آپ براق پر سوار ہو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں جبریل میں براق پر سوار ہو رہا ہوں، لیکن جبریل امی کی نظر جب مصطفیٰ کی آنکھوں پر پڑی ہے، وہ آنکھیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بس میں جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی آنکھوں پر نظر پڑی ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں پر جیسے ہی جبریل امی کی نظر پڑی، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے رسول رونے لگے. حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کسی بات کی کوئی کمی رہ گئی؟ آقا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں جبریل امی کسی بات کی کمی نہیں رہ گئی ہے. جنتی براق میرے لیے لایا گیا ہے، جنتی سواری میرے لیے آئی ہے، جنت کا ساز و سامان میرے لیے آیا ہے، لیکن مجھے اپنی گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے، گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے. معزز سامعین اکرام، مصطفیٰ پیدا ہوئے تمہیں یاد کیا، مصطفیٰ پہاڑوں میں تمہیں یاد کر رہے ہیں، مصطفیٰ غاروں میں تمہیں یاد کر رہے ہیں، مصطفیٰ حجرہ عائشہ میں تمہیں یاد کر رہے ہیں، حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ تمہیں یاد کر رہے ہیں، عائشہ کے بستر میں مصطفیٰ تمہیں یاد کر رہے ہیں، پہاڑوں میں جا جا کر غاروں میں جا جا کر مصطفیٰ تمہیں یاد کر رہے ہیں، معراج کی رات میں تمہیں مصطفیٰ نے یاد کیا ہے. اور یہی تک نہیں، اللہ کے رسول نے قبر انور میں تمہیں یاد کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں، میدان قیامت میں بھی اللہ اکبر نبی تم کو تلاش کریں گے، مصطفیٰ تم کو ڈھونڈیں گے. میرے گناہگار امتی کہاں ہے، میرے گناہگار امتی؟ اللہ کے رسول میدان قیامت میں بھی تلاش کریں گے. اللہ اللہ، شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا تھا امت کہے گی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. اور پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. مولا کے پیغمبر کے وفادار کہاں ہے، مولا کے پیغمبر کے وفادار کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ کو امت کی یاد آئی، مصطفیٰ کو امت کی یاد آئی.
جب مصطفیٰ کو امت کی یاد آئی، جبریل ہمیں عرض کرتے ہیں آقا کسی چیز کی کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، جنتی براق میرے لیے، جنت کی سواری میرے لیے، جنت کا ساز و سامان میرے لیے، سب کچھ میرے لیے، لیکن یہ بتاؤ جبریل امی میرے لیے تو معراج کے سفر کے لیے جنتی براق آیا ہے، لیکن جب میری امت پل صراط سے گزرے گی 500 سال کا راستہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اس وقت کے لیے میری امت کے لیے کون سی سواری کا انتظام کیا ہے؟ اب مصطفیٰ غم میں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل محبوب کو مصطفیٰ سنا دو، خوشخبری سنا دو، محبوب سے کہہ دو آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح سے گزار دیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو نا گدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو نا گدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اب میرے مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے ہیں، براق اچھلنے لگا، جیسے ہی مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے براق اچھلنے لگا، جیسے ہی براق اچھلا حضرت جبریل امی کہتے ہیں اے براق تجھے کیا ہو گیا، کیوں اچھل رہا ہے، کیوں کود رہا ہے؟ براق نے کہا میں اس لیے خوشی منا رہا ہوں، خوشی میں اچھل رہا ہوں کہ آج میرے اوپر کوئی دنیا دار سوار نہیں ہے، عالم کا مالک و مختار سوار ہے، آمینہ کا پیارا سوار ہے، میں اس لیے شوقی میں اچھل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی نے مصطفیٰ کو براق پر سوار کیا، اب مصطفیٰ براق پر سوار ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا جنت کی قندیل لے لی جائے تاکہ روشنی کا انتظام ہو جائے۔ مولا رات ہے، کیا جنت کی قندیل لے لی جائے، روشنی کا انتظام ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل کیسی باتیں کرتے ہو، سورج کے سامنے چراغ لے کر کے جاؤ گے؟ سورج کے سامنے چراغ لے کر کے جاؤ گے؟ جب سورج کے سامنے چراغ لے کر کے جاؤ گے تو روشنی کا پتہ نہیں چلے گا۔ جنت کی ایک قندیل نہیں، ہزاروں قندیلیں بھی اگر جلا لو گے تو روشنی کا پتہ نہیں چلے گا۔ جبریل عرض کرتے ہیں مولا پھر بتا کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل جنت کی قندیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، ایک پردہ اٹھا دو ساری دنیا اجالے سے معطر ہو جائے گی، ساری دنیا اجالے سے معطر ہو جائے گی۔ اب میرے مصطفیٰ براق پر سوار ہیں، چلے ہیں، اے ہائے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے مصطفیٰ کو دولہا بنا کر اللہ کے قرب میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے ہیں معراج کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض مت کرنا، آج کی رات کسی کی روح قبض مت کرنا۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جس کا وقت پورا ہو جائے اس کی روح کو قبض کر لوں، چاہے تو وہ بچہ ہو، چاہے تو وہ جوان ہو، چاہے تو وہ بوڑھا ہو، چاہے تو وہ مرد ہو یا خاتون ہو، کوئی بھی ہو جس کا وقت پورا ہو جائے گا، تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس کا وقت پورا ہو جائے اس کی روح کو قبض کر لو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، آج کی رات نہ کسی بوڑھے کی، نہ کسی جوان کی، نہ کسی عورت کی، نہ کسی مرد کی، نہ کسی بچے کی، کسی کی روح کو قبض نہیں کیا جائے گا۔
پروردگار عالم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دیکھتا نہیں 27ویں رات ہے، محبوب میرے قرب میں آ رہا ہے، آج خوشی کی رات ہے، میں نہیں چاہتا کسی کا باپ روئے گا، کسی کا بھائی روئے گا، کسی کی بہن روئے گی، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کا شوہر روئے گا، میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات میں کوئی روئے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں آج کی رات میں سب خوشی منائے، اس لیے کہ تمام کائنات کا دولہا اللہ رب العزت کے قرب میں خدا کا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب چلے ہیں مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دروغے جنت کے سب دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، حورانے بہشت بہترین لباس میں ملبوس ہو جائیں، اور تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں محبوب کے استقبال کی تیاریاں کر لیں، محبوب کے استقبال کے لیے دست بستہ کھڑے ہو جائیں۔ آمنہ کا لال آ رہا ہے، دونوں عالم کا محبوب آ رہا ہے، کائنات کا دولہا آ رہا ہے، جس کے صدقے میں میں نے دنیا بنائی ہے، وہ نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے، وہ عبد المطلب کا پوتا آ رہا ہے، وہ عبداللہ کا نور نظر آ رہا ہے، وہ آمنہ کا دلارا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ چلے ہیں جبریل ساتھ میں 70,000 فرشتوں کی بارات کو لے کر کے، اللہ اکبر، درود و سلام پڑھتے ہوئے